سر ایک تو امید بنی تھی کہ اسلام آباد میں شاید اس ہفتے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے امریکہ سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ شاید اس ہفتہ بھی بڑا مشکل لگے۔ آپ کے خیال میں جو ایک رف ایجنڈا گردش کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سکڑ کر ایک صفحے کے اوپر آ گئے ہیں دونوں ممالک کے مطالبات، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا پوائنٹ آف ریزرویشن کیا ہو سکتا ہے ابھی تک دونوں کے بیچ میں؟ اب یہ لگتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کی 14 مئی کو ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ مذاکرات ہو سکے۔ ابھی تک ہماری امید یہ ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کریں گے اور پاکستان میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ ہمیں امید نہیں ختم کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان ثالث ہے۔ پاکستان ہمیشہ اس امید کو برقرار رکھے گا اور اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جس آپ نے ایک صفحے کا ذکر کیا تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ ہے، یہ نہیں کہ اس میں تمام جو موضوعات ہیں یا تمام معاملات ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں صرف یہ اتفاق کیا جا رہا ہے، وہ بھی ابھی جو ہے بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایران کی آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے، امریکہ کے بحری بلاکیڈ کو ختم کیا جائے، اور پھر جو ہے کس طریقے سے 24 سے 30 دن کے اندر کسی طریقے سے جو امریکہ اور ایران بیٹھ کے جوہری پروگرام کے اوپر گفتگو کریں، اور آخری یہ ہے کہ کس طریقے سے اس خطے میں سلامتی کو ممکن اور مستقل بنایا جا سکے۔ تو یہ الجھے ہوئے مسائل ہیں۔ پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے اور ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے، واشنگٹن کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور ہر قسم کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کوششیں کامیاب ہوں۔ اچھا، لیکن آپ کے خیال میں امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں سر، جس طرح یورینیم افزودگی کی بات ہے، تو وہ ایران تو شاید کہہ رہا ہے کہ ہم اسے کچھ وقت کے لیے روک دیتے ہیں لیکن مکمل بند نہیں کرتے۔ آپ کے خیال میں امریکہ کی ایسی کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں جس میں ابھی تک رکاوٹ ہو؟ یہی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو کہ بنا ہوا تھا دونوں کے بیچ میں۔ یہ امریکہ کے اندرونی مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ یورینیم کی افزودگی ایران ہمیشہ کے لیے بند کر دے، یعنی غیر معینہ مدت تک بند کر دے، جبکہ ان کے جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 20 سال کافی ہیں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی درمیانی نقطہ نکل سکتا ہے، کوئی درمیانی جو ہے راستہ نکل سکتا ہے، اور یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک افسودگی کی شرح کا تعلق ہے، ایران نے پہلے سے کہہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ 3.6 یا 4% تک افسودگی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور یعنی ابھی تو جو ہے جن ذخائر کی بات کی جا رہی ہے، جن سٹاک پائلز کی بات کی جا رہی ہے، وہ تقریباً 60% تک افسودہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رعایت ہے، میرا خیال ہے کہ امریکہ کو مان لینی چاہیے، کیونکہ ایران نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا رکن ہے، اس کا سگنیٹری ہے، اس کو اس نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں اور ان حقوق سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک امریکہ میں اختلاف پایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے معاملات ہیں اس میں خاص طور سے جو نیوکلیئر سٹاک پائلز ہیں، جو انریچ یورینیم کے سٹاک پائلز ہیں، وہ ایران کسی صورت پہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور روس نے یہ کہا ہے کہ وہ انہیں اپنے تحویل میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ روس کو دینے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ایک اور معاملہ الجھا ہوا ہے، لیکن یہ وہ معاملات ہیں جو فوری طور پر جس صفحے کا آپ ذکر کر رہے تھے اس میں حل نہیں ہو سکتے۔ یہ تب حل ہوں گے جب دونوں طرف کے ماہرین، وہ قانونی ماہرین اور تکنیکی ماہرین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے اور ان معاملات کو حل کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2015 میں جو ایک ایران نیوکلیئر ڈیل بنی تھی، اس میں تقریباً 2 سال تک مذاکرات ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے تھے۔ ابھی صدر ٹرمپ کی یہ کوشش ہوگی کہ نیوکلیئر ڈیل جو بھی ہو وہ صدر اوباما کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی اس سے بہتر ہو، تاکہ اسے وہ فتح کے طور پر امریکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔